السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارث۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں اضافی توانائی موجود ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 4 سال کی قلیل مدت میں پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بہتری آئی ہے، جبکہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت قوم کو یومیہ 16 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا۔ کراچی میں پورٹ قاسم پر 1320 میگا واٹ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کے پہلے یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کونسل کے 16ویں اجلاس میں شرکت کے لیے دورے پر روس کے شہر سوچی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کونسل کے 16ویں اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر روس کے شہر سوچی پہنچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 30 نومبر سے 1 دسمبر تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کے علاوہ چین، بھارت، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے سربراہان مملکت، جبکہ ایران، افغانستان، بیلاروس اور منگولیا بطور مبصر شریک ہوں گے۔ SCO اجلاس کے ایجنڈے میں دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے سمیت تجارت کے فروغ جیسے معاملات شامل ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے باجوڑ ایجنسی میں پاک افغان بارڈر کا دورہ کیا، جہاں انہیں دہشت گردوں کی در اندازی روکنے کے اقدامات اور باڑ کی تعمیر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو بارڈر پر دہشت گردوں کی سرحد پار سے در اندازی کے راستوں کی مؤثر چیکنگ، نئے قلعوں پوسٹوں کی تعمیر اور مقامی افراد کی آسانی کے لیے نئے ٹریکس کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ فیض آباد دھرنا آپریشن سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپریشن شروع ہونے پر 80% علاقہ کلیئر کر لیا تھا، تاہم احتجاجی مظاہرین ڈنڈوں، پتھروں اور دیگر آلات سے لیس تھے، جبکہ راولپنڈی سے تازہ دم مظاہرین پہنچتے رہے۔ کھلی جگہ کی وجہ سے آنسو گیس کے شیل بھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ پولیس 20 دنوں سے دھرنے کے مقام پر تعینات تھی، جس کی وجہ سے پولیس فورس تھک چکی تھی اور پولیس کے مذہبی جذبات کو بھی ابھارا گیا۔ کلبھوشن کی بیوی سے ملاقات پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھارت کا جواب موصول ہو گیا ہے، لیکن اس کی بیوی سے ملاقات کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ نوجوانوں کو تلاشی اور آپریشن کے بہانے شہید کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں کئی نوجوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اب وادی میں بھارت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبریں بھی زیر گردش ہیں، جن پر انتہائی تشویش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتخابی بل کی دفعات معطل کر دیں۔ ہائی کورٹ نے انتخابی اصلاحات بل 2017 میں سیاسی جماعتوں کے لیے 2000 ممبران کی لازمی شرط سے متعلق الیکشن ایکٹ کی دفعات 202 اور دفعات 204 معطل کر دیں۔ 4 سیاسی جماعتوں نے بل کی دفعات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ بل میں شامل یہ دفعات آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹس معطل کر دیا۔ کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پرویز مشرف پر حملے کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز مشرف حملہ کیس میں سزا یافتہ ملزمان کی درخواستوں کی سماعت کی۔ جسٹس دوست محمد نے ریمارکس دیے کہ مچھلی اصل تھی لیکن استغاثہ کی غفلت سے جال سے نکل گئی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارکس میں کہا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف کارروائی ہوگی، چیئرمین نیب۔ چیئرمین قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بدعنوانی ایک لعنت ہے جس کے خاتمے کے لیے کاوشیں کرنا جہاد کے مترادف ہے۔ بدی کی قوتیں مضبوط ضرور ہوتی ہیں مگر چوروں اور بدعنوانوں کے پاؤں نہیں ہوتے، کیونکہ فتح ہمیشہ حق سچ کی ہوتی ہے۔ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کمزور افراد کے بجائے اب بڑی مچھلیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا عزم رکھتا ہے۔ 179 میگا کرپشن مقدمات میں سے 96 مقدمات پر ریفرنسز متعلقہ مجاز عدالتوں میں دائر کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر میگا کرپشن مقدمات کو قانون کے مطابق جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محاذ زرعی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ہماری شناخت ہے اور ہمیں اپنی شناخت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ محاذ زرعی ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی۔ نفاق اور اختلافات سے قومیں اور معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ منزل باہمی اتحاد سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اتحاد کی قوت سے آگے بڑھے۔
کرم ایجنسی میں ڈرون حملہ 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاک افغان سرحد پر کرم ایجنسی کے علاقے میں ڈرون طیارے نے صبح 4:30 بجے طالبان کمانڈر رشید کے گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈرون حملے میں طالبان کمانڈر رشید کی بھی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیض آباد دھرنے میں شریک مذہبی جماعت کے 73 مظاہرین کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمنڈ نے گرفتار مظاہرین کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے جہاں 73 مظاہرین کی ضمانت منظور کی، وہیں 47 مظاہرین کے جوڈیشنل ریمانڈ میں توسیع کر دی، جنہیں شناخت کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ امریکہ کا سلامتی کونسل میں شمالی کوریا سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر جنگی جنون سوار ہے، اس لیے عالمی برادری اس سے سفارتی اور تجارتی تعلقات توڑے۔ شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے حالیہ تجربے کے بعد امریکہ اور جاپان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ترک فوج کی عراق میں فضائی کارروائی، 80 کرد باغی ہلاک۔ ترک فوج کے شمالی عراق میں فضائی حملوں میں علیحدگی پسند جماعت کردستان ورکرز پارٹی کے 80 جنگجو ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک فوج نے شمالی عراق کے علاقے خصوص میں فضائی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں کرد علیحدگی پسند گروپ PKK سے وابستہ 80 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترک فوج کی جانب سے فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم میں سرد جنگ چھڑ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر آمنے سامنے آ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر چند ویڈیوز شیئر کی تھیں، جس پر برطانوی وزیر اعظم نے ان پر تنقید کی، تو امریکی صدر بولے کہ تھریسا مے اپنی توجہ برطانیہ میں دہشت گردی کی جانب مرکوز کریں۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے استعفیٰ واپس لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کچھ ہفتہ قبل سعودی عرب سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاملات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے ہفتے سعد الحریری استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ سعد الحریری نے 4 نومبر کو ریاض میں بیٹھ کر استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم وطن واپسی کے بعد صدر مائیکل اون کی درخواست پر انہوں نے استعفے پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نے بھری عدالت میں زہر پی لیا۔ عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل جسٹس کورٹ میں بوسنیا مسلمانوں کے قتل عام کے مجرم سابق سرب جنرل سلوبودان پر الجاک نے اپنے جنگی جرائم کے خلاف اپیل خارج ہونے پر احتجاج کیا۔ جنرل سلوبودان نے بھری عدالت میں اپنی جیب سے زہر نکالا اور سب کے سامنے پی لیا، پھر چلا کر اعلان کیا کہ اس نے زہر پی لیا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل سابق جنرل کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ چل بسا۔ پاکستان نے $2.5 ارب کے سکوک اور یورو بانڈز جاری کر دیے، جس کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق پاکستان کا دبئی، لندن اور امریکہ میں بانڈز کی نیلامی کا روڈ شو ہوا، جس میں اقتصادی معاملات پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی مفتاح اسماعیل، سیکرٹری خزانہ شاہد محمود اور گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ شریک ہوئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $15.35 تک اضافے کی تجویز۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے دسمبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کر کے حکومت کو بھیج دی، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں $1.48، ہائی سپیڈ ڈیزل $1.20، مٹی کا تیل $15.35، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں $13.15 فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی۔ PCB نے بھارت سے کرکٹ کی منسوخی پر ICC کو نوٹس بھیج دیا۔ PCB نے اپنے وکلاء کے توسط سے ICC کو ایک نوٹس بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے باوجود سیریز نہ کھیلنے پر پاک بھارت کرکٹ سیریز کے لیے ڈسپیوٹ ریزرویشن کمیٹی قائم کی جائے۔ دونوں کرکٹ بورڈ کے مطابق 2015 سے 2023 تک 8 سیریز کھیلنے کا معاہدہ طے پایا تھا، تاہم دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک ایک سیریز بھی نہیں کھیلی گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں سرد اور خشک موسم کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.